نیکسٹ کوشچن ہے، بعض بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کا کفن مرنے کے بعد بھی میلا نہیں ہوتا، اگر یہ بات درست ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ سر یہ اگر کوئی وظیفہ ہو بھی نا اور آپ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے، اس لیے جب تک آپ ان کے فرقے میں نہ آئے۔ یہ کہتے ہیں بقیہ غرقت میں جو دفن ہے وہ جنتی ہے، تو بریلویوں سے کہیں کہ شیخ زکریا کاندلوی بقیہ غرقت میں دفن ہے مدینہ شریف میں، فضائل اعمال والے، وہ کہیں گے او تے پاویں جتنے مرضی دفن ہوئے۔ تو فضیلت تو یہ کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فرقے میں آنا پڑے گا ان کے۔ الیاس قادری صاحب کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی بھی بقیہ غرقت میں دفن ہے، تو یہ دیوبندی ان کو جنتی مان لیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ بالکل کہانی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا۔ کسی کو اگر زوم ہے نا اس طریقے سے ہو جائے، یہ اللہ نے صرف نبیوں کا پروٹوکول رکھا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے حرام کیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے۔ نبیوں کے علاوہ بھی صحابہ کرام میں جس کے لیے اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، جس کے لیے نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری میں 1390 نمبر 1390 ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے سے باہر نکل آیا، پھر ان کو دوبارہ دفنایا گیا تو وہ سلامت تھا۔ لیکن کئی صحابہ ہیں جن کو رومن امپائرز کی جنگوں میں کڑاہوں میں جلایا گیا، ان کے روسٹ ہو گئے۔ وہ کتنے صحابہ کا مسئلہ ہوا، خود حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ نہیں کیا گیا غزوہ احد کے موقع پر، تو کوئی لاش کی حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ کفن میں کہتا ہوں ان کو چھوڑ دیں، تمہارے جو بزرگ میرے بھائی آپ زندہ ہیں نا، جب یہ مر جائے نا ان کی لاش ذرا ایک ہفتے کے لیے چوک میں رکھو، پھر دیکھتے ہیں کفن میں سے بو آتی ہے کہ نہیں اور میلا ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہاں کفن میلا نہیں ہوگا اگر سائبیریا میں دفنا دیا جائے 1000 سال تک بھی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ادھر تے ہوئے گا بھائی، ڈیکمپوزیشن شروع ہو جائے گی، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ اور ان کے لیے پھکی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب حضرت ابو بکر کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کتنی سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے؟ ان کا 63 سال۔ تو ان کا بیٹا میری کتنی عمر ہوئی ہے؟ ان کا 63 سال۔ ان کا نبی علیہ السلام کس دن فوت ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا منڈے کے دن۔ تو انہوں نے کہا آج کون سا دن ہے؟ ان کا منڈے کا دن۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں بھی آج ہی مروں گا۔ اللہ کا شکر ہے اس دن نہیں مرے، اگلے دن مرے۔ بخاری میں موجود ہے، علم غیب ختم۔ اس پہ میرا کلپ ہے، حضرت ابو بکر کا علم غیب۔ سر ابو بکر تو اڈا کیڑا ولی ہے تہاڈا؟ آؤ نا، لے کے آؤ نا۔ یہ بخاری شریف ہے، وہ کہانی شریف ہے۔ بزرگاں پہلے ہی دستا، او تہاڈے بزرگ ہن نہیں دس سکتے، میں فارمولہ لکھ کے دیا نا، اینج بھی تک دینا قیامت تک نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھنا تو دور دی گل ہے، ریسائٹ نہیں کر سکتے مکینیکل انجینئرنگ دا فارمولہ۔ پرانیاں گلاں، پرانے بزرگ، پرانے فرقے، ٹھیک ہے۔ ہوں تو میں نے کہنا 40ویں انہاں دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں، ختم ختم اللہ کے فضل سے۔ کفن میلا نہیں ہوتا، انج نہیں۔ اچھا اسی بخاری کی حدیث میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے جب کہا نا میں آپ کے لیے کفن ارینجمنٹ کرتی ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا، کفن تو زندہ بندے کی ضرورت ہے، مردہ کا کفن تو پیپ اور یہ گلی سڑی ہڈیوں کا حصہ ہی بننا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت آپ نے اپنی گستاخی کر دی ہے۔ یہ کہہ دیں گے حضرت ابوبکر نے عاجزی کی، بالکل عاجزی کی، میں بھی مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ ان کا جسم سلامت ہوگا، لیکن انہوں نے امت کو یہ عقیدہ بتا دیا کہ کفن میلا نہیں ہوتا، عقیدہ غلط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو۔ اور پھر دوسرا اس کفن کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، جنتی کفن، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ اللہ کی جنتوں میں ہے۔ سر ایک ایک قبر میں کتنے کتنے مردے دفنائے گئے ہیں غزوہ احد کے موقع پر، یرموک میں، قادسیہ میں۔ ٹائم ہی نہیں تھا اتنا کہ علیحدہ قبریں کھودی جائیں، قبروں لاش پہ لاش رکھی گئی علیحدہ۔ ان بیچاروں کو مزار کیا ملنے ہیں، ان کی تو قبریں ہی نہیں پتا، گمنامی میں مر گئے ہیں۔ کہا جی بزرگاں دی قبراں تے رش ہوندا ہے۔ تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن حکیم میں جن 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، یہ 25 مزار ذرا مجھے نکال کے ثابت کریں، جن کے مزارات کا ایڈریس ہی معلوم نہیں ہے، تو وہاں رش تو نہیں ہوگا۔ تو کیا وہ مقبول بارگاہ نہیں تھے؟ کہتے ہیں مزارات پہ رش ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے۔ تو گرو نانک کے مزار پہ جو رش ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ ختم۔ رائے ونڈ میں جو اتنا بندہ جمع ہوتا ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ اور ملتان میں جمع ہوتا ہے، رائے ونڈ والوں سے پوچھے کہ ادھر کس نے ڈالی ہے؟ اور جو غلامت قادیانی دجال کے ماننے والے ہیں، ان کا ہر سال اجتماع ہوتا ہے انگلینڈ میں،
وہ کہتے ہیں مسلمہ کذاب تو دیکھیں تھا، ختم ہو گیا، اس کا کوئی فالوور نہیں ہے، ہمارے فالوور تو دن بدن بڑے ہیں، اللہ نے محبت ڈالی ہے. سامو ہن محبت تسی اپنی انج نہیں ہوتا سر. ہاں محبت اس کی اللہ نے دل میں ڈالی ہے جس سے سارے محبت کرتے ہیں، ورنہ تو بریلویوں کے بزرگوں سے دیوبندی تو نہیں محبت کرتے. ہاں امام بخاری امام مسلم سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کیا محبت نہیں کرتے؟ شیعہ میں بغض تھا تو میں نے وہ سارے ان کے جوابات دیے کہ تم لوگ ان کو ناسبی سمجھتے ہو، وہ تو مولا علی کی شان میں وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ جو آج بھی سنی اپنے ممبروں سے بیان نہیں کر سکتے، تو میں نے ثابت کیا ہے. اس پہ میرے کئی کلپس ہیں. تو یہ ساری کہانیاں ہیں، کوئی کفن وغیرہ والا معاملہ نہیں ہے. اگر کسی کو ذوق ہے تو اندر تو چھوڑ دو، باہر رکھ کے ذرا بچا کے بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کس کو اللہ پروٹوکول دے دے، اور جس کو پروٹوکول نہ ملے یہ اس کے بزرگ نہ ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا. ورنہ تو یہ حدیث ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے لیے حرام کیا ہے کہ جسموں کو مٹی کھائے. یہ حدیث تو صرف ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء تو اڈا ہوتا تسی نال لا دندے کہ ول اولیاء تے ول پاندے پتہ نہیں کنے ول اور پا چھڑتے. کہانی ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی. اگے ٹورو.